شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے لیڈر عمران خان کا اور اپنے حلقے کے عوام کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. جناب چیئرمین صاحب، میں تمام فاٹا پہ بھی بات کروں گا اور اپنے حلقے کے عوام کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب جناب اسد قیصر صاحب بیٹھے ہیں. ہمارے بارڈر کھولنے کے حوالے سے اگر ہم اپوزیشن کی سائٹ پہ دیکھ لیں، انہوں نے بجٹ کے حوالے سے جو سپیچز کیے حکومت پہ تنقید کی. ابھی ہم حال آ رہے تھے تو اپوزیشن کے کچھ ساتھی ہمیں ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ یہ حکومت کے ساتھی ہم سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ یہ بجٹ کس نے بنایا ہے. تو میرے خیال میں اگر ان سے گلہ کیا جائے، ان کے جو ذمہ دار بندے ہیں کوئی بھی اس طرف نہیں بیٹھا ہے. صرف وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف اپنی سپیچز کے لیے اور وہ بھی اپنے حکومت پر ہی تنقید کر رہے ہیں. میں فاٹا کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب نے فاٹا کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی بارڈر کھولنے کے حوالے سے. تو اگر ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے بجٹ میں یہ رکھا جائے وہ رکھا جائے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے افغانستان کے جتنے بھی راستے ہیں وہ راستے ہمارے لیے کھول دیے جائے تجارت کے لیے. 12 ایسے راستے ہیں جن پہ افغانستان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. اور جناب چیئرمین صاحب، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے میرے خیال میں پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے وہ اس سے انشاءاللہ چل پڑے گی. آپ ہمارے کارخانوں کے ساتھ اتنی آرڈرز ہوگی. ہم نے تاجکستان، ازبکستان اور مختلف ممالک کے وزٹ کیے تھے. ہمارے کارخانوں کے ساتھ اتنی بڑی مارکیٹ آ جائے گی. اگر یہ راستے ہم کھول دیں تو اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، آپ کی طرف سے رولنگ آنی چاہیے کہ اس پہ ایک کمیٹی بنے، وہ اس بارڈر پہ وہ کام کرے. انگور اڈا جو تقریباً 9 مہینوں سے بند ہیں، وہاں کے لوگ اسلام آباد میں احتجاج پر ہے، وہ راستہ دوبارہ کھولنا چاہیے. جس طرح ہم 12 راستوں کی بات کر رہے یہ راستے بھی کھولنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انگور اڈا جو پہلے کھلا تھا لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ بند ہوا، لہٰذا اس سے دوبارہ کھول دیا جائے. جناب چیئرمین صاحب، اگر ہم دیکھ لیں ایران کو، ہم دیکھ لیں ایران نے جتنے بھی اپنے اشیاء ہے افغانستان کو جو اشیاء وہ بیچتے ہیں تو ان پہ ٹیکسز کم کیے. ان کی ویزا پالیسی کو آپ دیکھ لیں. آپ ہمارے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ویزا پالیسی کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ بارڈر کراس کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہم امریکہ یا انگلینڈ یا کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. یہ قبائل پہلے NIC کارڈ پہ افغانستان اور پاکستان آتے جاتے تھے. ہم نے ویزا پالیسی اتنا سخت کیا ہے کہ وہاں روزگار تو مشکل کی بات ہے. جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ جو فینسنگ کی گئی ہے یہ میرے خیال میں ایک انسانی المیہ ہے. ایک خاندان اس طرف، اس کا قبرستان اس طرف، اس کا حجرہ اس طرف، اس کا گاؤں اس طرف، تو یہ انسانی المیہ ہے. آپ NIC کارڈ بلکہ ویزے پہ بھی آپ ادھر نہیں جا سکتے. فینسنگ جو ہم نے کی ہے جس مقصد کے لیے، جناب چیئرمین صاحب، ہم نے تو بدامنی اس سے نہیں روکی، بدامنی اور بھی بڑھ گئی. اور میں آج اس مقدس ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدامنی اتنی بڑھ گئی ہے. جس طرح اقبال صاحب نے بات کی کہ خلیل جبران، ہمارے محسن داؤل جو ابھی بھی زخمی ہے، خلیل جبران جو شہید ہوا، روز بروز قتل کے شہادت کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، اور ایک ہماری قبائلی علاقوں کا اگر آپ دیکھ لیں، CTD والے اور مختلف ریاستی ادارے مختلف گھروں پہ جو چھاپے مارتے ہیں، بہادر ہے، آپ غیور ہے، اور آپ نے پاکستان کو بچایا ہے، اور آپ نے کشمیر کے غزہ میں حصہ لے کر بہت بڑا تیر مارا ہے. تو یہ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ نے پنجاب نے اسپیشلی اور سندھ نے ہمیں جو بہادری کے تمغے لگائے ہیں،
یہ بہادری کے تمغے اب ہم اپنے پنجابی بھائیوں اور سندھی بھائیوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس ملک کے لیے قربانی دے, وہ بھی اس ملک کے لڑے. ہم صرف قبائل نہیں لڑیں گے, اور اگر قبائل پہ مشکل آتی ہے تو KPK پہ مشکل آتی ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر یہ تمغے وہ واپس نہیں لینا چاہتے تو ہم زبردستی ان کو یہ تمغے واپس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف ایک چیز دے کہ وہ تعلیم ہے. اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ ایک مہذب شہری ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ تعلیم یافتہ ہے, تو اس پہ ہم خوش ہوں گے. اسپیشلی گوسڑے بارڈر, جو ہماری گورسل بارڈر ہے, اس کے حوالے سے جنابی چیئرمین صاحب تقریباً 80% KP کا ماربل جو ہے وہ مہمن میں پیدا ہوتا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہاں کی انڈسٹری کو ہم کھول دے, وہاں تقریباً تمام کے تمام ماربل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. میں صرف مہمن کا ماربل تاجکستان, ازبکستان, ہمارے جتنے ممالک کے, ان ممالک کی منڈیوں تک ہمیں رسائی دی جائے, آپ یقین کریں انشاءاللہ پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, اور ہمارے قبائلی علاقوں میں جب روزگار ہوگا تو ادھر امن ہوگا. جب قبائلی علاقوں میں امن نہیں ہوگا تو میرے خیال میں تمام KP میں اور تمام ملک میں امن نہیں ہوگا. جب آپ ہمیں امن نہیں دیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اسلام آباد میں محفوظ رہیں گے, ہم کراچی میں محفوظ رہیں گے, ہم لاہور میں محفوظ رہیں گے. اس بد امنی کے شکار تمام ملک ہوگا. بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جناب چیئرمین صاحب, ہماری حکومت نے تقریباً 16 ارب روپے سبسڈی دی تھی بجلی پہ, اور ہم تقریباً 5-6 گھنٹے بجلی قبائلی کو مفت دیتے تھے. ابھی سبسڈی انہوں نے دی ہے, لیکن اگر بجلی کی یونٹ کا آپ دیکھ لیں, جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت فی یونٹ 17 روپے تھی, اور ہم نے 16 ارب روپے دیے تھے, اور آپ نے کتنے روپے رکھے ہیں, اور بجلی کی ریٹ 70-80 روپے فی یونٹ ہے. تو اس میں ہم تقریباً 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بجلی آتا ہے, اور وہ بھی ہفتے 2 ہفتے بعد. فاٹا ٹیکس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جتنے بھی ٹیکس لگائے ہیں, یہ ٹیکس بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور عمر ایوب صاحب اور جناب اسپیکر صاحب سے, اسد قیصر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ علی امین صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کر لے, جس طرح ہم فیڈرل کی ٹیکسز نہیں مانتے, اس طرح ہم صوبے کی جتنے بھی ماربل اور مختلف معدنیات پہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں, ہم اپنی حکومت کے خلاف پی جائیں گے. لیکن نہ فیڈرل حکومت کی ٹیکس ہم مانیں گے, اور نہ اپنی صوبائی حکومت کی ٹیکس ہم مانیں گے. جناب چیئرمین صاحب, چودھری نثار نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ جب قبائل مختلف شہروں میں آتے ہیں اور وہ اپنے انسکاٹ جس نادرا سینٹر میں بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. اب مختلف شہروں میں ہمارے قبائل آباد ہے, جب وہ اپنے علاقوں مختلف نادرا سینٹرز میں جاتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے نادرا سینٹر میں چلے جائیں. تو یہ ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ عام, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, مہذب پاکستانیوں کی طرح جس طرح تمام پاکستانیوں کے حقوق ہے اس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جائے. فیس 4 حصدار, پروجیکٹ ملازمین, پولیس فورس کو منظم کیا جائے. وزیرستان سمیت تمام فاٹا میں جتنے بھی مسمار گھر ہے ان کا دوبارہ سروے کیا جائے, اور وہاں پہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے. خلیل جبران اور محسن داؤد کی بات میں نے کی. NFC کے حوالے سے جناب چیئرمین صاحب, آپ کے چیئر کی طرف سے رولنگ آنی چاہیے کہ اس حوالے سے آپ کی حکومت نے جاتے جاتے قبائلی اضلاع کو ضم کیا, پھر آپ نے اس طرف دیکھا بھی نہیں. ابھی آپ کی حکومت ہے, ہماری حکومت نے الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ضلع محمد کا 5 مرتبہ وزٹ کیا, اس طرح ہر قبائلی علاقے کا وزٹ کیا, اور انہوں نے فیڈرل سے اور ہمارے اپنے صوبے خیبر پختونخوا سے کافی فنڈز کاٹ کے ضم اضلاع پہ لگایا. تو اس طرح NFC کے حوالے سے آپ کی رولنگ آنی چاہیے کہ NFC کے حوالے سے 3% کے آپ کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, ہماری حکومت نے نہیں, آپ کی حکومت نے 2018 میں جاتے جاتے بھاگتے جو فیصلہ کیا تھا
آپ ہمیں اپنا حق دے, کیونکہ آپ نے 5 سال پہ اس پہ صرف ڈسکشن کی کہ ہم ضم کر رہے, ہم مشورہ کر رہے, ہم جرگہ کر رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن جاتے جاتے اپنے حکومت کے آخری دنوں میں آپ نے ضم کیا. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ اب NFC میں اپنا وہ شیئر ہمیں دے دے کہ وہاں جتنے پروجیکٹس ہے, جتنے بھی پروجیکٹ ہے وہاں اس پہ کام شروع ہو. تھینک یو چیئرمین صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. آنرریبل ممبر جناب ارشد عبداللہ